دوستو جی سندھ، آج ہم اپنے خطے کی صورتحال اور جو تبدیلی ہوئی ہے اس کے حوالے سے چند باتیں کریں گے۔ ہمارے خطے میں جس طرح تبدیلی خاص کر افغانستان کو لے کر جو آئی ہے، میں سمجھتا ہوں ایک تو وہ منفی تبدیلی ہے، نیگیٹو تبدیلی ہے، کیونکہ افغانستان کے قومی سماج، وہاں کی جمہوریت، وہاں کے لوگوں کے مرضی سے قائم جو حکومت ہے اس کے خلاف، یا جو جمہوری حکومت تھی، لبرل، ترقی پسند اور محب وطن قوتیں جو ہیں، ان کو ہٹا کر ایک منظم سازش کے تحت اور وہاں پر مذہبی بنیاد پرستی اور انتہا پسند قوتوں کو لایا گیا ہے۔ اور افغانستان ایک ایسا مسئلہ ہے کہ پاکستان کافی عرصے سے افغان مسئلے میں انوالو رہا ہے، اور وہاں جب بھی افغانستان کے اندر ڈیموکریٹک گورنمنٹ آتی ہے، جب بھی افغان قومی سماج اپنے جمہوری روایات کو لے کر آگے بڑھتا ہے، اس وقت پاکستان کو تکلیف ہوتی ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ کسی بھی صورت میں افغانستان کا قومی سماج، قومی حکومت، قومی ان کی فوج اور افغانستان سیاسی معاشی حوالے سے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے۔ اس لیے پاکستان پہلے دن سے افغانستان کے خلاف اس طرح کی سازشیں کرتا رہا ہے۔ دوسری تکلیف جو پاکستان کو تھی وہ یہ تھی کہ افغانستان کی جو قومی اور جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں، ان کا رویہ بھارت کی طرف دوستانہ ہوتا ہے، کیونکہ افغان عوام آج بھی، مجھے پتہ ہے کہ عام افغانی جو ہیں وہ پاکستان کو اپنا دوست نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں افغانستان کے دانشور، انٹلیکچوئلز، پولیٹیکل ورکرز اور جتنے عام لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی افغانستان میں خون خرابہ ہوتا ہے، دہشت گردی، انتہا پسندی، مذہبی جنونیوں کو جب بھی افغانستان میں لایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے پاکستان کی ISI، پاکستان کی آرمی اور راول پنڈی کا کردار ہوتا ہے۔ اور اس وقت جو افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو افغانستان کے نام پر دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کو ٹریننگ کروانے کے لیے ایک بیس ایریا مل چکا ہے، جہاں پر ISI، پنڈی، پاکستان کی فوج، حقانی نیٹ ورک ہو، ISIS-K ہو، القاعدہ، یا جتنے بھی پاکستان میں جو دہشت گرد جیسے حافظ سعید اور مسعود اظہر، جیش محمد جیسی جو بھی تنظیمیں ہیں، ان سب لوگوں کو لے جا کر افغانستان میں ان کی ٹریننگ کی جائے گی، تاکہ خطے کے امن کے خلاف ان انتہا پسند دہشت گردوں کو استعمال کیا جائے، جس میں بھارت کو ڈسٹرب کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور خطے کی جتنی، یعنی سندھ ہو یا بلوچستان یا پشتونستان ہو، POK ہو، گلگت بلتستان ہو، یہاں پر جتنی نیشنل موومنٹس ہیں، قومی تحریکیں ہیں، جمہوری اور سیکولر تحریکیں ہیں، لبرل اور ترقی پسند تحریکیں ہیں، ان کے خلاف، ان کے مد مقابل پاکستان نے جو افغانستان میں طالبان کو لا کر بٹھایا ہے، یعنی خطے کی جو ڈیموکریٹک اور ترقی پسند اور محب وطن تحریکیں ہیں، تنظیمیں ہیں، یا نظریہ ہے، نقطہ نظر ہے، آئیڈیالوجی ہے، اس کے اگینسٹ مذہبی انتہا پسندی کو، اسلامی جہادی
ٹیررزم کو پاکستان نے لا کھڑا کیا ہے، جو ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی حیرت کی بات ہے کہ پاکستان ISI نے افغان طالبان کو جس طرح اٹھا کے چائنا کی جھولی میں ڈالا ہے، اور چین اور افغان طالبان کی جو نزدیکی ہے، یہ بیسیکلی افغان طالبان نے اپنے آئیڈیالوجی کے خلاف یہ اتحاد کیا ہے، جو بہت معنی خیز ہے، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ چائنا کے اندر جو یوگر مسلمان ہیں ان کے خلاف کس طرح کی بربریت اور سفاکیت جو ہے وہ چائنا نے روا رکھی ہوئی ہے۔ چائنا کے یوگر مسلمان نہ تو اپنے اسلامی نام رکھ سکتے ہیں، نہ وہ ان کو حج پہ جانے کی اجازت ہے، نہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ داڑھی رکھ سکتے ہیں، اور جتنی مسجدیں یوگر زنجان جو صوبہ ہے ان کا، وہاں پر جتنی مسجدیں تھیں وہاں پر آفیشلی چائنا نے ان مسجدوں کو کیفے خانوں میں اور جو ڈانس گھر ہیں ان میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور اتنی بڑی زیادتی دنیا کے پورے گلوبلی اگر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اگر سب سے زیادہ بری بدترین اگر کوئی حالت ہے تو وہ چین نے یوگر مسلمانوں کے خلاف کر رکھی ہے۔ اور یہ حیرت کی بات ہے کہ افغان طالبان جو خود کو اسلامی سمجھتے ہیں، جو خود کو شریعت کا وارث سمجھتے ہیں، وہ چین کے ساتھ ان کی دوستی پاکستان نے کروائی ہے۔ اور یہ سب سے بڑا میں کہتا ہوں کہ اپنے نقطہ نظر سے افغان طالبان کی یہ جو ان کے خلاف جو یہ ان کی نزدیکی ہے چائنا سے، یہ سمجھ میں نہیں بھی آتی ہے اور آتی بھی ہے۔ نہیں اس لیے آتی کہ مذہبی دعویٰ کرنے والے لوگ کبھی اپنے مذہبی آئیڈیالوجیز کے خلاف نہیں جاتے ہیں، لیکن افغان طالبان نے کمپرومائز کیا ہے چائنا کے یوگر مسلمان کے سوال پر۔ اور سمجھ میں اس لیے آتی ہے کہ یہ سیدھی بات ہے کہ افغانستان اور ریجن کی جو صورتحال ہے، چائنا اور پاکستان افغان سرزمین کو اور افغانستان میں جتنی دہشت گرد گروہوں کی تربیت کریں گے، اس کو خطے کے امن کے خلاف اور بھارت کے مفادات کے خلاف استعمال کرنے کی سوچ رکھتے ہیں۔ اور یہ پورا ریجن جو ہے امریکہ کے نکلنے کے بعد یہاں پر چین کا آنا، اور چین جو نہ تو وہاں پر چائنا میں ڈیموکریسی ہے، نہ چائنا میں انسانی حقوق کی کوئی عزت اور احترام کیا جاتا ہے، چائنا میں ایک ڈکٹیٹرشپ ہے جو اس پورے ریجن کو ڈکٹیٹرشپ کے اس میں تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ کبھی پاکستان میں جمہوریت نہیں رہی ریئل سینس میں، افغانستان میں طالبان آ گئے، اور وہاں جو پچھلی جو غنی کی حکومت تھی، ڈیموکریسی تھی، اس کو کس طرح تہس نہس کیا ہے پاکستان نے، کیونکہ چین اپنے طریقے کے مطابق اس پورے ریجن کو چلانا چاہتا ہے، اور چین ہو یا پاکستان ہو یا خطے کی جو دوسری غیر جمہوری قوتیں ہیں، ان کے آنکھوں میں بھارت کی ڈیموکریسی جو ہے وہ بھی کھٹکتی ہے۔ اس لیے اس تبدیلی، جس کو میں منفی تبدیلی کہتا ہوں، اس تبدیلی جو پاکستان کی طرف سے لائی گئی ہے، اور کس طرح افغان طالبان کو وہ پاکستان مسلسل استعمال کرتا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سوال ہے افغان قوم کے لیے اور خود افغان طالبان کے لیے کہ بابا اگر پاکستان افغان قوم سے اور افغان ایون طالبان کے ساتھ بھی اگر سنسیئر ہے، تو کیا ڈیورنڈ لائن کے اوپر جو پاکستان نے باڑ لگائی ہے اس کو ختم کر کے پاکستان کے اندر جو افغانستان کے علاقے ہیں، وانا، وزیرستان یا پشتون جو ایک افغان نیشن کا حصہ ہے، کیا یہ سب افغانستان کو دینے کے لیے پاکستان تیار ہے؟ اگر نہیں تو پھر پاکستان کس طرح
یعنی کہتا ہے کہ میں جو ہے افغان طالبان کی وہ سرپرستی کر رہا ہے اور افغانستان کو یہ تاثر دے رہا ہے کہ پاکستان کی آرمی اور ISI یہ افغان قوم کے دوست ہیں۔ ہرگز نہیں۔ پاکستان نے افغانستان کی سرزمین پر ڈیورنڈ لائن کے نام پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ نمبر 2، پاکستان افغانستان کے اندر اب جس طرح ISIS کے، القاعدہ، حقانی نیٹ ورک اور یہ ساری جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو وہاں پر تربیت کرے گا اور وہ بھارت کے خلاف ان کو استعمال کرے گا۔ اور دوسری طرف آپ پوری دنیا دیکھیں، جتنے بھی مسلمان ہیں وہ خصوصاً پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بھی دیکھیں اور ہندوستان کے لوگ بھی کہ یوگر مسلمانوں کے معاملے پر پاکستان نے کس طرح افغان طالبان کو کمپرومائز کروایا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں یعنی چائنا نے $31 ملین جو ہے وہ افغانستان کو دیے ہیں۔ کیوں دیے ہیں؟ ایک طرف یوگر مسلمانوں پر ان کی خاموشی کے لیے، اور دوسری طرف اب چائنا اس افغانستان کی سرزمین کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے گا، اور دوسری طرف ترکی، پاکستان اور یہ افغان طالبان یہ مل کر اسلامی خلافت کے لیے یہ جو کوششیں کر رہے ہیں، اس سے سب سے بڑا جو نقصان ہوگا یا سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ یورپ کو ہوگا۔ یورپی یونین کے جو رہنما ہیں وہ بھی سن لیں کہ ترکی اسلامی خلافت کی جو بحالی کروانا چاہتا ہے، تو آپ یہ اندازہ کریں کہ پاکستان، افغانستان اور پھر ترکی جو مسلسل بلیک میل بھی کرتا رہا ہے یورپی یونین کو، اگر اسلامی خلافت بحال ہوتی ہے تو سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ یورپ کے اندر اسلامی انتہا پسندی اور دہشت گردی کا ہونا ہوگا، اور دوسری طرف اس کا جو خطرہ ہے وہ بھارت کو ہوگا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ خطے کے اندر یہ بہت بڑی یعنی منفی تبدیلی آئی ہے، جو ٹریجڈی ہے، جو ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ افغان قوم کو پاکستان نے طالبان کے ذریعے مذہب کے نام پر کس طرح جو ہے وہ تہس نہس کیا ہے، اور پاکستان جو خود سندھ اور بلوچوں کو، پشتونوں کو غلام بنا کر ہمارے وسائل پر قابض ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال ہے۔ معاشی طور پر سندھ کا خون جو ہے وہ نچوڑ کر پاکستان کے نام پر پنجابی فوج اور پنجاب پی رہا ہے۔ اس لیے یہ جتنی دنیا میں بدامنی اور مذہبی دہشت گردی کا جو امکان ہے وہ پیدا ہو چکا ہے طالبان کے افغانستان پر قبضے سے، اور ISI کا جو سربراہ ابھی گیا تھا، افغانستان گیا تھا، یہ ساری سازشیں ہیں جو وہاں پر پک رہی ہیں افغانستان میں، اور حقانی نیٹ ورک کی جو نمائندگی ہے افغانستان کی حکومت میں، یہ نمائندگی GHQ اور پنڈی کی نمائندگی ہے۔ جو نیٹ ورک حقانی نیٹ ورک ہے، ان کو وہاں پر یہ میں نے پہلے کہا تھا کہ میرا ٹویٹ اگر آپ دیکھیں، میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی ISI کا یہ بڑا پریشر ہے افغان طالبان کے اوپر کہ کسی بھی صورت میں انٹیریئر منسٹری اور ایکسٹرنل افیئر جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں رکھے جائیں، اور یہ ان کو گائیڈنس جو ہے افغان طالبان کو یہ ISI کی طرف سے مل رہی ہے۔ یہ فیز کا جو دورہ ہے افغانستان کا، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خطے میں جتنی جمہوری، ترقی پسند اور محب وطن قوتیں ہیں، جو دانشور، صحافی، سیاسی ورکر ہیں، افغان ہوں، پشتون، بلوچ، سندھی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک الائنس بنا کر خطے کے اندر پاکستان کی جو دہشت گردی ہے اور جو بدماشی ہے اس کے خلاف پوری دنیا میں ہمیں آواز اٹھانا چاہیے۔ مہربانی۔